السلام علیکم ناظرین، علی حسن رضوی IRC اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد صغیر۔ ناظرین، ہم اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے خود پرستی کے بارے میں، نارسسزم کے بارے میں۔ کون سی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن میں نارسسسٹ ٹریٹس ہوتے ہیں اور ان کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے۔ ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں گفتگو کو جہاں ہم نے پچھلے پروگرام میں چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ آئیڈینٹیفائی کی تھیں، چھوٹے چھوٹے سے ٹریٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے جو نارسسسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان میں پائے جاتے ہیں، اور پھر ہم کچھ سلوشنس کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا از اٹ پارٹ آف سلوشن کہ ہم ایسے شخص کو جو خود پرستی کا شکار ہے، نارسسسٹ کا شکار ہے، کیا اس کو خوش کرنے کے لیے، کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے قدم بقدم بڑھاتے جائیں؟ از اٹ لیڈنگ ٹورڈز اے سلوشن اور ٹورڈز اندر ڈیزاسٹر؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ ان کے کسی بھی کام کاج میں اور آپ اپنی بھرپور محنت اور اپنی طرف سے بھرپور جو کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے تو کچھ بھی ایڈ نہیں ہونا، اس طرف سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے ریلیشن شپ میں آپ کر رہے ہو، تو یہ جو ایفرٹ ہوتی ہے یہ فروٹفل نہیں ہوتی کبھی بھی۔ تو جب یہ ایفرٹ فروٹفل نہیں ہے تو آپ بہت جلد تنگ آ جائیں گے، اور آپ کی فیلنگز، آپ کے ایموشنز، آپ کی نیڈز ہمیشہ انہرڈ رہیں گی، اسے کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اور یہ وہ سب سے بڑی ایک سائیکولوجیکل کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، مایوسی کی، جس کی وجہ سے انسان پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار وہ اس ریلیشن شپ کو اکیلے ہی نبھا رہا ہے، ایک ہی طرف سے ایفرٹ ہو رہی ہے۔ اور آپ کو شاید ہم نے ڈسکس کیا تھا نارسسزم، جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، بیسیکلی ہم ڈس آرڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بیماری ہے، اس کی ایک بڑی پرومیننٹ سمٹم ہے جسے لیک آف ایمپیتھی کہتے ہیں، کہ ان لوگوں میں ہمدردی نہیں ہوتی، وارمتھنس نہیں ہوتی، یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ دوسروں کی بھی نیڈس ہیں، دوسروں کی بھی زندگی ہے، اور دوسرا کوئی جو ان کے ساتھ لنک ہے یا بندھا ہوا ہے کسی رشتے میں، کسی تعلق میں، اس کے بھی احساسات ہیں اور اس کی بھی اپنی زندگی ہے، اور وہ بھی کچھ سوچتا چاہتا ہوگا۔ تو یہ کبھی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے جب صرف آپ ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یاد ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک بینک اکاؤنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارا جو کسی بھی بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے، اس میں ہم نے ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ڈپازٹ کرتے چلے جانا ہے، دین ہم وڈرا کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف وڈرا ہی کرتے چلے جائیں اور ڈپازٹ نہ کریں تو ہمارا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا، ہمارا اکاؤنٹ بالکل زیرو ہو جانا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر ریلیشن شپ میں پازیٹیو بیہیویئر، ایک دوسرے کی جو کنٹریبیوشن ہے، وہ اگر ٹائم ٹو ٹائم ڈپازٹ نہ ہوتی رہے تو آپ وڈرا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو وڈرا ہی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور نارسسسٹک ریلیشن شپ میں کوئی بھی ایسا شخص جو نارسسسٹک ہے اور نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہے، وہ ریلیشن شپ چلا ہی نہیں سکتا۔ اسے صرف اپنا فکر ہے، اس کی اپنی جو سیلف امپورٹنس، ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ، اور اس کا اپنا جو نیڈ ہے ایک گرینڈ چیزوں کا، گرینڈیور کا، وہ صرف اس پہ فوکسڈ ہے۔ تو اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ دوسرا شخص کیا کر رہا ہے۔ اور آپ اپنی اچیومنٹ، آپ اپنی کوئی کامیابی، یا آپ کوئی اپنی شوق جب شیئر کریں گے، وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے اس چیز میں، مجھے لگتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ایون اگر آپ اپنی سکسیس کی بات کریں گے، وہ جیلسی فیل کریں گے، وہ بیڈ فیل کریں گے، وہ اس کو اچھا فیل نہیں کرتے، اور اس طرح سے کرٹیسائز کریں گے جیسے کہ وہ کوئی بڑی شے نہیں ہے، بڑی چیز نہیں ہے، انڈر مائن کرتے رہتے ہیں دوسروں کی ایفرٹس کو۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر، آپ نے ایک بڑا اچھا ایک سلوشن دیا ہے ناظرین کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد، جیسے کہ ہمارا ورک پلیس ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے،
ہم جس محلے میں رہتے ہیں، نیبرہڈ ہے ہمارا، وہاں پہ ایسا کوئی شخص یا خاتون یا مرد ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے گھر میں جیسے کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں میں سے، یہ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب بالکل وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ ان جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ کوئی ایسا شخص ہماری زندگی میں ہے، ہم اس کو نکال کے باہر بھی نہیں کر سکتے، اور ہم نے اس کے ساتھ ڈیلی یا ویکلی بیسس پہ ملنا بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی کرنی ہوتی ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے. اگر ورک پلیس پہ ہے، اگر نیبرہڈ میں ہے تو ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر گھر میں ہے، جیسے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، بیوی بچوں میں سے کوئی ہے، تو یہ لائف لانگ ریلیشن شپ ہے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی سلوشنس ایسے دیجئے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی ڈفرینٹ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ مشکل ہے یا کسی ریلیشن شپ کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے اور آپ اس سے ایگزٹ لے لیں. ہمیں سم ہاؤ اس چیز کو اس کے ساتھ رول آؤٹ ہونا ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، نکلنا ہے، اس رشتے کے اندر رہنا ہے، نبھانا پڑتا ہے. تو اگر تو اس طرح کا کوئی انسان ہے جو کہ نارسسسٹک ٹریٹس رکھتا ہے، ڈس آرڈر نہیں ہے، کیونکہ جب ڈس آرڈر ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریلیشن شپ فیلئر ہو جانا ہے، ڈیورس ہو سکتی ہے، سپریشن ہو سکتی ہے، آئے دن کے جو ہے نا بے شمار سائیکولوجیکل ایون ایموشنل اور فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے ریلیشن شپ میں. تو چیزیں تو آپ کی امپیکٹ ہو جاتی ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ فنکشننگ خراب ہو جاتی ہے اور لوگ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی نارسسسٹک ٹریٹس کے ساتھ ہے، یعنی کہ اسے سیلف ریلائنس، سیلف امپورٹنس اچھی لگتی ہے، اپنی تعریف کرنا اور چاہنا کہ اس کا جو رومانٹک ریلیشن شپ ہے یا ایون جو باقی جو ریلیشنز ہیں وہ لوگ اکثر گاہ بگاہ اس کی تعریف سنا کرے اور وہ جب تعریف کرے تو اس کو ایڈمائر کیا جائے اور اس کی تعریف کو جینوئن سمجھا جائے، تو وہ اس طرح کا جو وہ ایک شیخی بگاڑنے کا ایک انداز ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ بیسیکلی اس طرح کے ان کے رویے ہوتے ہیں، ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ٹریٹس اگر کسی کے اندر ہیں. تو ایسے ریلیشن شپ جو ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ایک سلوشن ہے اسے ورکنگ ریلیشن شپ کہتے ہیں. اچھا، آپ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں، اپنی فیلنگز، اپنی ایموشنز اور اپنے آپ کو ایزیلی ڈیٹیچ کر سکیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ریلیشن شپ اس طرح کا ہے، یہ شخص اس طرح کے ہیں، ہم اس شخص کو چینج نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے ایکسپیرینسز کو، اپنی لائف کو اور اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کر سکتے ہیں. تو فوکس خود پہ کرنا شروع کریں، نہ کہ کسی اور کو فوکس کریں، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو آپ کا جو سرکل آف کنٹرول ہے یا جو آپ کا ایریا آف کنٹرول ہے وہ آپ خود ہو. تو اپنی فیلنگز، اپنی ایموشنز پہ کام کریں اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو ڈائنامکس آف ریلیشن شپس کیا کیا ہو سکتے ہیں اور میں اس ریلیشن شپ میں کہاں تک کیا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں، کام کی بات کریں اور شارٹ بریف بات چیت ہو اور اپنی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ان میں ایمپیتھی نہیں ہوتی، تو اپنی ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا اور اس ایفرٹ میں اپنے آپ کو ہرٹ کرتے رہنا، یہ ایک بیکار کوشش ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے الفاظ یوں سمجھ لیں کہ ایسے ہیں جیسے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، بالکل ضائع. تو آپ جو کہہ رہے ہو وہ سارا جو ہے نا وہ بیکار ہو رہا ہے. تو اس لیے ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اپنے اوپر فوکس کریں، اپنی جو سائیکولوجیکل فزیکل سٹیٹس ہیں ان کو دیکھ کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ ناظرین بڑا ہی ورکیبل قسم کا ایک سلوشن ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ پہ فوکس کریں، اپنے اوپر فوکس کریں، اپنے کچھ چیزوں کو ایسا درست کریں کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ لانگ ٹرم چل سکیں. میں سر دیکھ رہا تھا کچھ کیس ہسٹریز نکال کے 1-2 دن پہلے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو بڑے بڑے جیسے کہ سیلیبریٹیز ہیں، کوئی پلیئرز ہیں، اس قسم کے لوگ، یہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں بڑے اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں، اور جن کو نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ڈائگنوزڈ ہے
اور ویسے یہ بہت بڑے اچیورز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مووی اسٹارز بن جاتے ہیں, پبلک فگرز بن جاتے ہیں, پلیئرز ہیں تو لوگوں کے پسندیدہ پلیئر ہوتے ہیں اپنے ٹائم پہ, لیکن جب اپنے اس ایج کے آخری حصے میں آ رہے ہوتے ہیں تو بالکل تنہا رہ جاتے ہیں. اب ایک تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ پھر وہ لوگ اپنے ساتھ اب اینڈ میں جا کے کیا کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کی آخر کا ٹائم تھوڑا سا بہتر ہو جائے. دیکھیں آخر کے ٹائم پہ اگر ہم پہلے والا سوال لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, بیسیکلی اکیلے رہ جانے کا مطلب یہی ہوا ہے کہ انہوں نے سم ہاؤ نارسسزم کے ساتھ اگر اس کے بیسیکلی جو ہے نا سمٹمس بیسڈ, کچھ لوگوں میں ڈفرینٹ سمٹمس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے ہر ایک میں گرینڈیوسٹی اور ایڈمائریشن اتنا ڈویژنل لیول پہ ہو. کچھ لوگوں میں یہ بڑا مطلب ایک تھنکنگ لیول پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں بیٹھا سوچ رہا ہوں اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ یار لوگ میری تعریف کریں, میری اچیومنٹ پہ باتیں ہوں, میں فلاں کام کروں تو اس پہ بڑی پذیرائی مجھے ملے. تو اس طرح کی میری صرف سوچیں ہیں. تو یہ ہڈن کچھ آپ کی اس طرح کی وہ ٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ کے اندر. تو ڈیفینیٹلی پرفیکشن سیکھ کرتے ہیں یہ لوگ, اور اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے جو اپنا ایک جو سیلف اسٹیم انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کریٹ کی ہوتی ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بولڈ ہوتے ہیں, یہ بڑے سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے نا وہ رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. جو اپورچونیٹیز شاید کوئی اور نہ بولے, یہ وہ اپورچونیٹیز جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو سم ہاؤ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ایک اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جن میں بڑی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کہ وہ ہائی اچیور بن جاتے ہیں. اب جب وہ اس دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اس زندگی کی دوڑ میں جب یہ لوگ ہوتے ہیں, تو یہ کسی کو بھی کنسیڈر نہیں کر پاتے کہ کسی کا لحاظ نہیں رکھ سکتے. یہی سب سے بڑی وجہ. انہیں اب ان کی چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ اپ برنگنگ ایسی ہو, پیرنٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ بچوں کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, آپ بچوں کو جو ہے نا ایک بڑی ہی شاندار قسم کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے بچے صرف برانڈڈ چیزیں پہنیں گے, وی آئی پی جو لاؤنجز ہیں صرف انہیں میں ہی بیٹھیں گے, فرسٹ کلاس کو ہی ٹریول کریں گے. تو اب اس طرح کا جب آپ انوائرمنٹ بچوں کو دیتے ہیں اور بچے پھر وہ ایک شاہانہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں, اور وہ شاہانہ جو رویے ہوتے ہیں جو ماں باپ نے انہیں دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ انہیں وہ ایک اسپیشل لیسنس ان کے اندر ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل لوگ ہیں. یہ لوگ انہیں پاور چاہیے, انہیں ایڈمائریشن چاہیے, یہ نیڈ ان میں بڑی زیادہ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جب آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے, آپ کے ساتھ فیملی ممبرس ہیں, تو آپ ان کی قدر ہی نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کیپیبل ہوں, میرے اندر یہ ایبلٹیز ہیں, میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, تو مجھے اب لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اکیلے سب کچھ کر سکتا ہوں, اور دیکھو میں کتنا بڑا ہائی اچیور ہوں. اور آپ جب بھی بیٹھو گے آپ اپنی کامیابیوں کا تذکرے شروع کر دو گے, قصیدے پڑھنا شروع کر دو گے, تو کون آپ کے ساتھ بیٹھے گا؟ لوگ آپ سے ان ایزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ رومانٹک ریلیشن شپس میں تو آپ کے اندر یہ ٹرسٹ اور ایک نیڈ ہوتی ہے کہ یہ میری تعریفیں کرتی رہے, میرے بارے میں باتیں کریں. آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو, بری طرح سے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں, اور ان کی اوقات بیسیکلی ان کی حیثیت آپ ان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے تھرڈ گریڈ لوگ ہیں. اب اس طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس طرح کی وربل نان وربل آپ کا ایگریشن ہوتا ہے ٹورڈز ریلیٹیوز, ایون فیملی ممبرز, ریلیشن شپس اس طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ٹارچر ہر کوئی بیئر نہیں کر پاتا. اس ٹارچر کے ساتھ لوگ لمبے عرصے تک نہیں جا سکتے, کیونکہ ون وے کمیونیکیشن ہے. صرف آپ ہی انویسٹ کر رہے ہو ریلیشن شپ میں. جتنا ریلیشن شپ چلا, کسی نے ایفرٹ کی تو چلا, آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہے. کیوں؟ آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ مجھے لوگ پوجا کریں, میری لوگ ورشپ کریں, اور میں اس لیول پہ ہوں کہ میری جو ہے نا اتنی پذیرائی اور ستائش اس پہ فوکس کیا جائے. تو آپ کسی کو بھی خیال ہی نہیں کرتے, کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے, امپیتھی ہے ہی نہیں, کسی کی ایموشنز ہیں, کسی کی فیلنگز ہیں. تو لوگ پیچھے ہٹتے ہٹتے آپ زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں جہاں صرف آپ اکیلے ہیں, اور پھر آپ وہی
جو اتنی پرومیننٹ، اتنا سب کے سامنے نمایاں زندگی گزارنے کے بعد ایک جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ایک خلوت کی زندگی میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں، تنہائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ آپ اکثر دیکھ لیں وہ بالکل گمنامی میں ہوتا ہے. صحیح ہے سر، گمنام ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں یہ لوگ. بڑے بڑے سیلیبریٹیز کا اینڈ دیکھا ہے کہ کچھ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سر، کیونکہ وہ کامیابی تو حاصل کر لی، فیم بھی حاصل کر لی، لیکن جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کوالٹی آف ریلیشن شپ حاصل نہیں ہوتی. ہاں، وہ ٹوٹ گئے راستے میں، ریلیشن سارے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا سر، میں ایک نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہوں. میں دنیا کے میں بہت کامیابی حاصل کر لیتا ہوں، میں بہت زندگی میں آگے نکل جاتا ہوں، نام کماتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں. اس دوران جیسے آپ نے بتایا کہ ریلیشن شپ میرے آہستہ آہستہ مجھ سے الگ ہوتے رہتے ہیں. اب میں زندگی میں تنہا رہ گیا، عمر کے ایسے پہر میں آ گیا کہ میرے اندر اب انرجی بھی نہیں رہی ہے، وہ ظاہری خوبصورتی بھی نہیں رہی ہے، وہ اٹریکشن بھی نہیں رہی ہے. پبلک بھی آپ کو پتہ ہے، لوگ بھی آئے دن نئے سے نئے چہروں کو پسند کرتے ہیں. اب میں اکیلا تنہا ڈپریشن کی زندگی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہوں. سر اب کویسچن یہ ہے، اس موقع پہ دین میرے ساتھ کتنا فائدہ مند مجھے ہو سکتا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو باقی ساری چیزوں سے چھوڑ کے دین کی طرف راغب کر لوں تو میں کہاں تک تھوڑا سا اپنا آخرت بہتر کر سکوں گا؟ دیکھیے، جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے نا کہ یار یہ میری پرابلم ہے، میں نے اس زندگی میں یہ غلطیاں کی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو میں خراب کر چکا ہوں نا، میں اکیلا رہ گیا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کو ریئلائزیشن ہوگی ہے، آپ کے اندر انسائٹ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ان پیٹرنز نے، ان چیزوں نے، اور یہ جو رویے میں نے اختیار کیے ہوئے تھے، ان کا نتیجہ یہ نکلا. یہ کنسیکوینسز ہے جو آپ کے سامنے ہیں. اب آپ ان کنسیکوینسز کو تو چھیڑ نہیں سکتے، چینج نہیں کر سکتے، یہ ایز اٹ از رہنے ہیں، ایسے ہی ہے. اب نتیجے تو نہیں بدلے جا سکتے نا، کیونکہ وہ ماضی سے متعلق ہوئے ہوئے اور وہ رویے تھے اور یہ نتیجے ہیں. صحیح ہے. تو اب سے آگے کی جو زندگی ہے اس میں پین کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ فوکس پہلے جو نمبر یہ کویسچن ہے کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سیڈنس فیل کر رہے ہیں، ہم سائیکولوجیکلی ولنریبل فیل کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کیسے بہتری کی جائے؟ اور دل نہیں کرتا، کوئی روٹین نہیں ہے، تو روٹین کیسے فالو کی جائے؟ زندگی میں واپس مین اسٹریم میں آنے کے لیے کہتے ہیں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی کسی بھی ایج میں کسی بھی لیول پہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ترتیب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک ول ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، کیونکہ اب آپ کو بوسٹ چاہیے، آپ کے پاس جو ہے نا اب ایک پش پاور چاہیے، اور وہ پاور پروفیشنلز کی ہونی چاہیے جو آپ کو اب آگے لے کے چلیں، جو آپ کی لائف میں آپ کو گائیڈ کرتے رہیں. اور سم ہاؤ جو اگر تو ان کی ریلیجن ریلیٹڈ ایفیلیشن ہے، ریلیجن کو وہ پسند کرتے ہیں اور ریلیجیس کو مانتے ہیں کہ یہ ایک میرے اندر ایز اے ریزیلینس کوئی کام یا مجھے فائدہ دینا چاہتی ہے اور دے سکتا ہے دین، تو پھر آپ جو موٹیویشن ہے ریلیجن سے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. پھر آپ اس پہ فوکس کر سکتے ہیں اپنی، جیسے کہ دین کی جو ہے نا ایفیلیشن جو ہے یا ریلیجیوسٹی ہے، یہ دو طرح کی ہے. اس میں دو لیول ہیں. ایک تو آپ کے عقیدے کہ آپ اللہ کو، آخرت پہ، انبیاء پہ، آپ الہامی کتب جو ہیں ان پہ، جو رسول ہیں ان پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور آپ کا بلیف ونس آف اللہ پہ ہونا چاہیے. یہ ایک تو بلیف ہے جو اسلامک ریلیجن کا ایک حصہ ہے، جنہیں عقیدے کہتے ہیں. آپ کے اندر عقیدے، بلیف پیٹرنز ہونے چاہیے ریلیجن سے ریلیٹڈ. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ریلیجیس پریکٹس ہوتی ہے. آپ کی ایفیلیشن میں بڑا امپورٹنس یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ریلیجیس اٹینڈنس کتنی ہے، آپ نمازیں کیسے پڑھتے ہو، آپ ریلیجیس جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی اور ریلیجیس ایونٹ ہو رہا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے نہیں کرتے. آپ کا پھر آپ کی ریلیجیوسٹی اسیس ہوتی ہے کہ آپ کا بلیف پیٹرنز کتنے اسٹرانگ ہیں. آپ جب سیڈ ہوتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کیسے ہیلپ ریلیجن سے لیتے ہیں. آپ اپنی پرابلمز، اپنی مزری، اپنی جو ایشوز ہیں یا جو لائف کے جو آپ کی اب تک کے جو کنسیکوینسز ہیں انہیں ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، کس لینس سے، کیا وہ ریلیجیس جو لینس ہے یا ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے اس کے تھرو آپ ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ اس سے ڈیفائن کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بہت ایزیلی آپ دین کی طرف موٹیویٹ کر کے دین سے ان کی جو ریئل میننگز ہیں وہ ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. ہوپ جو ہے
وہ بنائی جا سکتی ہے، رجا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کے اندر جو ہے نا یہ مایوسی ختم کر سکتے ہیں، ڈاؤن لو فیلنگس کو چیلنج کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، اور وہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے صحیح ہے. اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، ان ازمپشنس کو توڑ سکتے ہیں. لیکن اگر تو کسی کے اندر ریلیجیوسٹی سرے سے ہے ہی نہیں تو دین آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی اپنی پرسنل انٹرنسک موٹیویشن کیا ہے ٹورڈز چینج، وہ چینج کیسے ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ پھر ٹریڈیشنل سائیکو تھراپی کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. آپ CBT یعنی کہ اس کے کوگنیشن پہ کام کر کے ازمپشنس چینج کر سکتے ہیں، ایکسیپٹینس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جی یہ چیز ہو چکی ہے اب ایکسیپٹ کریں. سو دس از دی پین، یو نیڈ ٹو امبریس دس پین، اور اسی پین کو آپ نے اب اس کو کیسے اس کے ایکسیپٹینس ڈیولپ کر کے آگے بڑھنا ہے، اور حالات یا سچویشن کو مزید ورسٹ ہونے سے کیسے روکا جائے. اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور مل کے تھراپسٹ کے ساتھ ایک میوچول گولز ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں. سو دیز آر دی سم ہاؤ آپ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں یا اپنا جو اپ کمنگ جو کورس آف لائف ہے اس سے چینج یا اس میں پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین، ہم نے مختصراً آج کی گفتگو میں ایک تو مزید کچھ خود پرستی جسے کہتے ہیں نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے سیکھا جانا، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آج کچھ بڑے ہی پریکٹیکل قسم کے سلوشنز انہوں نے ہمیں دیے. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سے متعلقہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور آئندہ کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں IRC کے پلیٹ فارم سے کسی اور پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور ڈاکٹر صغیر کو. اللہ حافظ.